لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ہم سے ایک انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اگر گھر میں کتا داخل ہو جائے تو کیا گھر ناپاک ہو جائے گا، اور گھر میں کتا داخل ہوا تو پھر اس گھر میں نماز کیسے پڑھیں گے، نماز کس جگہ پڑھیں گے، اس تعلق سے ان کے سوالات ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ جواب کو سنیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتے کا پورا بدن ناپاک ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اگر کتا بدن یا کپڑے سے ٹچ ہو جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا بدن اور کپڑا ناپاک ہو گیا۔ اسی طرح اگر کتا گھر میں داخل ہو جائے تو ناپاکی کے گمان کی وجہ سے لوگ گھر کو دھونا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ صرف کتے کا لعاب، شریعت کا حکم یہ ہے کہ صرف کتے کا لعاب، لعاب بولتے ہیں منہ کے پانی کو، تھوک، کتے کا لعاب اور اس کا پسینہ ناپاک ہے۔ کتے کا لعاب بھی ناپاک ہے اور کتے کے بدن کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ اس کا پورا بدن پاک ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اور مزید سنیں، لہٰذا اگر بدن یا کپڑے پر کتے کا تھوک یا پسینہ نہ لگے، یا گھر میں کتا داخل ہوا اور کتے کا پسینہ وہ گھر میں کہیں نہیں گرا، کتے کی منہ کا پانی جو تھوک ہے وہ گھر میں کہیں نہیں گرا، اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی ناپاک چیز لگی ہو اور وہ ناپاک چیز لگ کر کے گھر میں نہیں گری ہے، تو ایسی صورت میں صرف کتے کے چھو جانے کی وجہ سے یا کپڑے میں لگ جانے کی وجہ سے یا کتے کے صرف گھر میں داخل ہو جانے کی وجہ سے نہ کپڑا ناپاک ہوگا، نہ گھر ناپاک ہوگا اور نہ ہی بدن ناپاک ہوگا۔ ہاں، اس کا تھوک یا پسینہ یا اس کے جسم پر لگی ہوئی نجاست لگ جائے تو کپڑا، بدن اور جس گھر میں وہ داخل ہوا، اگر گھر میں اس نے تھوک ڈال دیا کتے نے، یا گھر میں کتے کا پسینہ ٹپک گیا، یا کتے کے بدن میں کوئی نجاست لگی تھی اور گھر میں گھسنے کے بعد وہ نجاست گھر میں گر گئی، تو پھر اس صورتحال میں گھر جو ہے وہ حصہ ناپاک ہوگا جس حصے میں وہ نجاست لگی ہے۔ کپڑے میں لگی تو کپڑے میں جتنے حصے میں لگی اتنا ہی کپڑا ناپاک ہوگا۔ بدن میں نجاست لگی، کتے کا پسینہ لگا یا کتے کا لعاب لگا، تو اس صورتحال میں جتنے حصے میں لگا ہے نا اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ جی ہاں، فتوی عالمگیری میں ہے، فتوی عالمگیری کا یہ آپ مسئلہ سن لیں، لکھا ہے کہ کتے نے جب انسان کی کسی عضو کو، انسان کے بدن کے کسی حصے کو یا اس کے کپڑے کو چھوا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں تری کا اثر ظاہر نہ ہو، کتا خوش ہو یا غصے میں ہو۔ اسی طرح منیت المصلی میں ہے۔ اور دوسری ہی سطر میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اگر کتا مسجد کی چٹائی پر سو گیا، فتوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہے، دیکھیے کہ اگر کتا مسجد کی چٹائی پر سو گیا اور اس کا جسم جو ہے وہ سوکھا تھا تو مسجد کی چٹائی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر کتے کا بدن بھیگا ہوا تھا پسینے وغیرہ سے لیکن نجاست کا اثر ظاہر نہ ہوا تو بھی یہی حکم ہے۔ اگر پسینے سے بھیگا نہیں تھا بلکہ پانی وغیرہ سے بھیگا ہوا تھا اور پانی سے بھیگا ہوا تھا لیکن کوئی نجاست نہیں تھی تو بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح فتوی قاضی خان میں ہے اور بار شریعت میں ہے کہ کتا بدن یا کپڑے میں چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے، یہ تر جو ہے، بھیگا جو ہے، یہ کسی پانی سے ہو، پسینے سے نہیں، چونکہ پسینہ اس کا ناپاک ہے۔ ہاں، اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ ناپاک ہوگا، وہ نجاست کی وجہ سے ہوگا، اور یا اس کا لعاب لگے تو پھر ناپاک کر دے گا۔ یہ بار شریعت کے حصہ دوم کے صفحہ 395 میں بات لکھی ہے۔ تو ان باتوں کا خلاصہ یہی کہ کتا اگر گھر میں داخل ہوتا ہے، محض کتا داخل ہونے سے، صرف کتا داخل ہونے کی وجہ سے گھر ناپاک نہیں ہوگا، نہیں ہوگا گھر ناپاک۔ اسی بدن میں لگ گیا، کپڑے میں کتا چھو گیا تو بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ناپاک کب ہوگا؟ جبکہ کتے کا پسینہ لگ جائے، کتے کے منہ کی تھوک لگ جائے، کتے کے بدن میں کوئی نجاست لگی تھی وہ لگ جائے تو جا کر کے ناپاک ہوگا۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔